الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ غالباً شیطان یہ بیان پورا 48 صفحات پر مشتمل آپ کو سننے نہیں دے گا، کوشش کرے گا، لیکن آپ ہمت کر کے مکمل بیان سن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ قبر میں سزا کا ایک سبب القول البدی میں نقل ہے، حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر اور معطر تھے، وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیے اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیے۔ الحمدللہ عز و جل عذاب مجھ سے دور ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر مامور کیا گیا ہے۔ آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ، کثرت درود شریف کی برکت سے مدد کرنے کے لیے قبر میں جب فرشتہ آ سکتا ہے تو تمام فرشتوں کے بھی آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم کیوں نہیں فرما سکتے؟ کسی نے بالکل بجا تو فریاد کی ہے، میں گورے اندھیری میں گھبراؤں گا تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ شہا کرنا، جب نزعہ کا وقت آئے دیدار عطا کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خراسان کے ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کو خواب میں حکم ہوا، تاتاری قوم میں اسلام کی دعوت پیش کرو۔ اس وقت ہلاکو خان کا بیٹا تگودار خان برسر اقتدار تھا۔ وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ سفر کر کے تگودار خان کے پاس تشریف لے آئے۔ سنتوں کے پیکر باریش مسلمان مبلغ کو دیکھ کر اسے مسخری سوجھی اور کہنے لگا، میاں یہ تو بتاؤ تمہاری داڑھی کے بال اچھے یا میرے کتے کی دم؟ بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی، مگر چونکہ وہ ایک سمجھدار مبلغ تھے لہذا نہایت نرمی کے ساتھ فرمانے لگے، میں بھی اپنے خالق و مالک کا کتا ہوں، اگر جانثاری اور وفاداری سے اسے خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اچھا، ورنہ آپ کے کتے کی دم مجھ سے اچھی ہے۔ جبکہ وہ آپ کا فرما بردار و وفادار رہے۔ چونکہ وہ ایک باعمل مبلغ تھے، غیبت و چغلی، عیب جوئی اور بد کلامی نیز فضول گوئی وغیرہ سے دور رہتے ہوئے اپنی زبان ذکر اللہ عز و جل سے ہمیشہ تر رکھتے تھے، لہذا ان کی زبان سے نکلے ہوئے میٹھے بول تاثیر کا تیر بن کر
تگودار خان کے دل میں پیوست ہو گئے کہ جب اس نے اپنے زہریلے کانٹے کے جواب میں اس باعمل مبلغ کی طرف سے خوشبودار مدنی پھول پایا تو پانی پانی ہو گیا اور نرمی سے بولا، آپ رحمت اللہ علیہ میرے مہمان ہیں، میرے ہی ہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ اس کے پاس مقیم ہو گئے۔ تگودار خان روزانہ رات آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نہایت ہی شفقت کے ساتھ اسے نیکی کی دعوت پیش کرتے۔ آپ کی سعی پیہم نے تگودار خان کے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ وہی تگودار خان جو کل تک اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے درپے تھا، آج اسلام کا شیدائی بن چکا تھا۔ اسی باعمل مبلغ کے ہاتھوں تگودار خان اپنی پوری تاتاری قوم سمیت مسلمان ہو گیا۔ اس کا اسلامی نام احمد رکھا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک مبلغ کے میٹھے بول کی برکت سے وسط ایشیا کی خون خوار تاتاری سلطنت اسلامی حکومت سے بدل گئی۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، مبلغ ہو تو ایسا۔ اگر تگودار کے تیکھے جملے پر وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ غصے میں آ جاتے تو ہرگز یہ مدنی نتائج برآمد نہ ہوتے۔ لہذا کوئی کتنا ہی غصہ دلائے، ہمیں اپنی زبان کو قابو میں ہی رکھنا چاہیے کہ جب یہ بے قابو ہو جاتی ہے تو بعض اوقات بنے بنائے کھیل بھی بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ میٹھی زبان ہی تو تھی کہ جس کی شیرینی اور چاشنی نے تگودار خان جیسے وحشی اور خونخوار انسان بدتراز حیوان کو انسانیت کے بلند و بالا منصب پر فائز کر دیا۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زبان اگرچہ بظاہر گوشت کی ایک چھوٹی سی بوٹی ہے، مگر یہ خدائے رحمان عز و جل کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر تو شاید گنگا ہی جان سکتا ہے۔ زبان کا درست استعمال جنت میں داخل اور غلط استعمال جہنم سے واصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بدترین کافر بھی دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے تو کفر و شرک کی ساری گندگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا یہ کلمہ طیبہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کے میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔ زبان سے ادا کیے ہوئے اس کلمہ پاک کے باعث وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس روز تھا جس روز اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یہ عظیم مدنی انقلاب دل کی تائید کے ساتھ زبان سے ادا کیے ہوئے کلمہ شریف کی بدولت آیا۔ اے کاش ہم بھی اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا سیکھ لیں۔ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق اگر زبان کو چلایا جائے تو جنت میں گھر تیار ہو جائے گا۔ اس زبان سے ہم تلاوت قرآن پاک کریں، ذکر اللہ عز و جل کریں، درود و سلام کا ورد کریں، خوب خوب نیکی کی دعوت دیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، اے رب کریم، جو اپنے بھائی کو بلائے اور اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اس شخص کا بدلہ کیا ہوگا؟ فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیکی کی بات بتانے، گناہ سے نفرت دلانے اور ان کاموں کے لیے کسی پر انفرادی کوشش کا ثواب کمانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جس کو سمجھایا وہ مان بھی جائے تو ہی ثواب ملے گا، بلکہ اگر وہ نہ مانے تب بھی انشاءاللہ عز و جل ثواب ہی ثواب ہے۔ اور اگر آپ کی انفرادی کوشش سے کسی نے گناہوں سے توبہ کر کے سنتوں بھری زندگی گزارنی شروع کر دی
پھر تو انشاءاللہ آپ کے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آئیے اسی ضمن میں انفرادی کوشش کی ایک مدنی بہار سنتے چلیں۔ چنانچہ شہر قصور پنجاب پاکستان کے ایک نوجوان اسلامی بھائی کی تحریر بالتصرف پیش کرتا ہوں۔ میں ان دنوں میٹرک کا طالب علم تھا۔ بری صحبت کے باعث زندگی گناہوں میں بسر ہو رہی تھی۔ مزاج بے حد غصیلا تھا اور بدتمیزی کی عادت بد اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ والد صاحب کجا دادا جان اور دادی جان کے سامنے بھی کینچی کی طرح زبان چلاتا۔ ایک روز تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ ہمارے محلے کی مسجد میں آ پہنچا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں عاشقان رسول سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا۔ ایک اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے درس میں شرکت کی دعوت پیش کی۔ ان کے میٹھے بول نے مجھ پر ایسا اثر کیا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ انہوں نے درس کے بعد انتہائی میٹھے انداز میں مجھے بتایا کہ چند ہی روز بعد صحرائے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں دعوت اسلامی کا 3 روزہ بین الاقوامی سنتوں بھرا اجتماع ہو رہا ہے، آپ بھی شرکت کر لیجئے۔ ان کے درس نے مجھ پر بہت اچھا اثر کیا تھا، لہٰذا میں انکار نہ کر سکا، یہاں تک کہ میں سنتوں بھرے اجتماع صحرائے مدینہ ملتان شریف میں حاضر ہو گیا۔ وہاں کی رونقیں اور برکتیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اجتماع میں ہونے والے آخری بیان، گانے باجے کی ہولناکیاں سن کر میں تھرا اٹھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ الحمدللہ عز وجل میں گناہوں سے توبہ کر کے اٹھا اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ میرے مدنی ماحول سے وابستگی سے ہمارے گھر والوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے مجھ جیسے بگڑے ہوئے بد اخلاق اور خستہ خراب نوجوان میں مدنی انقلاب سے متاثر ہو کر میرے بڑے بھائی نے بھی داڑھی مبارک رکھنے کے ساتھ ساتھ امامہ شریف کا تاج بھی سجا لیا۔ میری ایک ہی بہن ہے، الحمدللہ میری اس اکلوتی بہن نے بھی مدنی برقع پہن لیا۔ الحمدللہ عز وجل گھر کا ہر فرد سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا مرید ہو گیا، اور اس انفرادی کوشش کرنے والے میرے محسن اسلامی بھائی کے میٹھے بول کی برکت سے مجھ پر اللہ اعظم عز وجل نے ایسا کرم فرمایا کہ میں نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی اور درس نظامی عالم کورس میں داخلہ لے لیا، اور یہ بیان دیتے وقت درجہ ثالثہ یعنی 3ری کلاس میں پہنچ چکا ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے تعلق سے علاقائی قافلہ ذمہ دار ہوں۔ میری نیت ہے کہ انشاءاللہ شعبان المعظم سن 1427 ہجری سے یکمشت 12 ماہ کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کروں گا۔ دل پہ گر زنگ ہو، گھر کا گھر تنگ ہوگا سب کا بھلا، قافلے میں چلو ایسا فیضان ہو، حفظ قرآن ہو کر کے ہمت ذرا قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس زبان سے تلاوت قرآن پاک کیجئے اور ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجئے۔ چنانچہ روح البیان میں یہ حدیث قدسی ہے، جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد شریف کے ساتھ ملا کر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ختم سورت تک پڑھا تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا، اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائیں اور اس کے گناہ معاف کر دیے، اور اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا، اور اس کو عذاب قبر، عذاب نار، عذاب قیامت اور بڑے خوف سے نجات دوں گا۔ بحوالہ روح البیان جلد 1 صفحہ نمبر 9۔ ملانے کا مزید واضح طریقہ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔
اس طرح پڑھ کر سورت پوری کیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تھوڑی سی زبان چلائیے، استغفر اللہ العظیم کہہ لیجئے اور جنت کی حوریں حاصل کیجیے۔ چنانچہ روض الریاحین میں ہے، ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ ایک بار دعا کی، یا اللہ تیری رحمت سے مجھے جو کچھ جنت میں ملنے والا ہے اس کی کوئی جھلک دنیا میں بھی دکھا دے۔ ابھی دعا جاری تھی کہ یکدم محراب شق ہوئی اور اس میں سے ایک حسینہ و جمیلہ حور برآمد ہوئی۔ اس نے کہا کہ تجھے جنت میں مجھ جیسی 100 حوریں عنایت کی جائیں گی، جن میں ہر ایک کی 100 خادمائیں اور ہر خادمہ کی 100 کنیزیں ہوں گی، اور ہر کنیز پر 100 ناظمائیں یعنی انتظام کرنے والیاں ہوں گی۔ یہ سن کر وہ بزرگ خوشی کے مارے جھوم اٹھے اور سوال کیا، کیا کسی کو جنت میں مجھ سے زیادہ بھی ملے گا؟ جواب ملا، اتنا تو ہر اس عام جنتی کو ملے گا جو صبح شام استغفر اللہ العظیم پڑھ لیا کرتا ہے۔ اس زبان کو ہر وقت ذکر اللہ عز و جل سے تر رکھیے اور ثواب کا خزانہ لوٹنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ اپنی زبان کو ہر وقت ذکر اللہ عز و جل میں تر رکھیے اور ثواب کا خزانہ لوٹیے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اس کثرت کے ساتھ ذکر اللہ عز و جل کیا کرو کہ لوگ دیوانہ کہنے لگیں۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کا اتنی کثرت سے ذکر کرو کہ منافقین تمہیں ریاکار کہنے لگیں۔ المعجم الکبیر للطبرانی جلد 12 صفحہ 131۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زبان کا کتنا پیارا استعمال بتایا، آپ بھی سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے، ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ایک پودا لگا رہے ہیں۔ استفسار فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ عرض کی، درخت لگا رہا ہوں۔ فرمایا، میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ بتا دوں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہر کلمہ کے عوض یعنی بدلے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ جلد 4 صفحہ نمبر 252۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک میں 4 کلمے ارشاد فرمائے گئے۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، نمبر 4 اللہ اکبر۔ یہ چاروں کلمات پڑھیں تو جنت میں 4 درخت لگائے جائیں، اور کم پڑھیں تو کم۔ مثلا اگر سبحان اللہ کہا تو 1 درخت۔ ان کلمات کو پڑھنے کے لیے زبان چلاتے جائیے اور جنت میں خوب خوب درخت لگواتے جائیے۔ عمر را ضائع مکن در گفتگو، ذکر او کن ذکر او کن ذکر او، یعنی فالتو باتوں میں عمر عزیز ضائع مت کر، ذکر اللہ کر ذکر اللہ کر ذکر اللہ کر۔ 80 برس کے گناہ معاف۔ اسی طرح زبان کا ایک استعمال یہ بھی ہے کہ درود و سلام پڑھتے رہیے اور گناہ بخشواتے رہیے، جیسا کہ در مختار میں ہے، جو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دے گا۔ بعض لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں، بسم اللہ کیجئے، آؤ جی بسم اللہ، میں نے بسم اللہ کر ڈالی۔ تاجر حضرات جو دن میں پہلا سودا بیچتے ہیں اس کو عموماً بونی کہا جاتا ہے، مگر بعض لوگ اس کو بھی بسم اللہ کہتے ہیں۔ مثلا میری تو آج ابھی تک بسم اللہ ہی نہیں ہوئی،
جن جملوں کی مثالیں پیش کی گئی یہ سب غلط انداز ہیں۔ اسی طرح کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آ جاتا ہے تو اکثر کھانے والا اسے کہتا ہے آئیے آپ بھی کھا لیجئے۔ عام طور پر جواب ملتا ہے بسم اللہ، یا اس طرح کہتے ہیں بسم اللہ کیجئے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 22 پر ہے کہ اس موقع پر اس طرح بسم اللہ کہنے کو علماء نے بہت سخت ممنوع قرار دیا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کھا لیجئے، بلکہ ایسے موقع پر دعائیہ الفاظ کہنا بہتر ہے، مثلا بارک اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ ہمیں اور تمہیں برکت دے، یا اپنی مادری زبان میں کہہ دیجئے اللہ برکت دے۔ بسم اللہ کہنا کب کفر ہے؟ حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز 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 نہ پڑھی جائے۔ حرام قطعی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کفر ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری میں ہے شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ کب ذکر اللہ کرنا گناہ ہے؟ یاد رکھیے زبان سے ذکر و درود باعث اجر و ثواب بھی ہے اور بعض صورتوں میں ممنوع بھی ہے۔ مثلا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 533 پر ہے گاہک کو سودا دکھاتے وقت تاجر کا اس غرض سے درود شریف پڑھنا یا سبحان اللہ کہنا کہ اس چیز کی عمدگی خریدار پر ظاہر کرے ناجائز ہے۔ یوں ہی کسی بڑے کو دیکھ کر اس نیت سے درود شریف پڑھنا کہ لوگوں کو اس کے آنے کی خبر ہو جائے تاکہ اس کی تعظیم کو اٹھیں اور جگہ چھوڑ دیں ناجائز ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی جزیے کے پیش نظر میں اکثر اسلامی بھائیوں کو سمجھاتا رہتا ہوں اسلامی بھائیوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ میری آمد پر اللہ اللہ کی صدائیں بلند نہ کیجیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، بانی دعوت اسلامی فرماتے ہیں کہ میں اسی جزیے کے پیش نظر اسلامی بھائیوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ میری آمد پر اللہ اللہ کی صدائیں بلند نہ کیا کریں، کیونکہ بظاہر یہاں ذکر اللہ نہیں استقبال مقصود ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کھچڑے کو حلیم کہنا کیسا؟ اللہ کا ایک صفاتی نام حلیم ہے، لہذا کھانے کی چیز کو حلیم کہنا اگرچہ جائز ہے مگر امیر اہل سنت فرماتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس غذا کو اردو میں کھچڑا بھی کہتے ہیں، لہذا حت الوسع میں یہی لفظ استعمال کرتا ہوں۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے حضرت سیدنا بایزید بسطامی قدس سرہ السامی نے ایک بار سرخ رنگ کا سیب ہاتھ میں لے کر فرمایا یہ بہت لطیف ہے۔ غیب سے آواز آئی ہمارا نام سیب کے لیے استعمال کرتے ہوئے حیا نہیں آئی؟ اللہ نے 40 دن کے لیے اپنی یاد آپ رحمت اللہ علیہ کے قلب سے نکال دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بھی قسم کھائی کہ اب کبھی اپنے وطن بسطام شہر کا نام کا پھل نہیں کھاؤں گا۔ تذکرۃ الاولیاء صفحہ 134۔ دیکھا آپ نے، لطیف کا ایک لفظی معنی عمدہ بھی ہے، مگر چونکہ لطیف اللہ کا صفاتی نام ہے اس لیے سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو تنبیہ کی گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی اگر ہم اپنی زبان کا درست استعمال کریں تو وقتاً فوقتاً ڈھیر ساری نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے قیامت میں نور ہوگا۔ یاد رہے تلاوت قرآن، حمد و ثنا، مناجات و دعا، درود و سلام، نعت، خطبہ، درس، سنت و بھرا بیان وغیرہ سب ذکر اللہ میں شامل ہیں۔ لہذا ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ روزانہ کم سے کم 12 منٹ بازار میں فیضان سنت کا درس دے۔ جتنی دیر تک درس دے گا اتنی دیر کا انشاءاللہ اسے بازار میں ذکر اللہ کرنے کا ثواب ملے گا۔
سبحان اللہ، کتنی خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو اپنی زبان کو نیکی کی دعوت، سنت و بھرے بیان اور ذکر و درود میں لگائے رکھتے ہیں۔ مسلمان کی حاجت روائی کرنا کار ثواب ہے، نیز بیمار یا پریشان مسلمان کو تسلی دینا بھی زبان کا عظیم و شان استعمال ہے۔ چنانچہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرماتا ہے۔ وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے، اور جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے۔ اور جس نے مریض کی عیادت کی، اللہ عز و جل اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرمائے گا، اور گھر واپس آنے تک اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اس کے ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ جب وہ مریض کے ساتھ بیٹھے گا تو رحمت اسے ڈھانپ لے گی، اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی۔ جب کسی کا بچہ بیمار ہو جائے، کوئی بے روزگار یا قرض دار ہو جائے، حادثے کا شکار ہو جائے، چور یا ڈاکو کا مال لے کر فرار ہو جائے، کاروبار میں نقصان سے ہمکنار ہو جائے، کوئی چیز گم ہو جانے کے سبب بے قرار ہو جائے، الغرض کسی طرح کی بھی پریشانی سے دوچار ہو جائے، اس کی دلجوئی کے لیے زبان چلانا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، رسول انور، محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی غمزدہ شخص سے تعزیت کرے گا، اللہ اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا، اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا، اللہ اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں دے سکتی۔ الحمدللہ، زبان کا صحیح استعمال کرنے کے بے شمار فوائد ہیں، اور اگر یہی زبان اللہ الرحمن عز و جل کی نافرمان بن کر چلی تو بہت بڑی آفت کا سامان ہے۔ مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان میں ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کی خوشامد کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہوں گے۔ سنن ترمذی شریف جلد 4 صفحہ 183۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، نفع نقصان، راحت و آرام، تکالیف و آلام میں اے زبان ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں، اگر تو خراب ہوگی ہماری شامت آ جاوے گی، تو درست ہوگی ہماری عزت ہوگی۔ خیال رہے کہ زبان دل کی ترجمان ہے، اس کی اچھائی برائی دل کی اچھائی برائی کا پتہ دیتی ہے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی زبان اگر ٹیڑھی چلتی ہے تو بعض اوقات فسادات برپا ہو جاتے ہیں۔ اسی زبان سے اگر مرد اپنی مدخولہ بیوی کو طلاق 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 کہہ دے تو طلاق مغلظہ واقع ہو جاتی ہے۔ اسی زبان سے اگر کسی کو برا بھلا کہا اور اس کو طیش یعنی غصہ آ گیا تو بعض اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اسی زبان سے کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی ڈانٹ دیا اور اس کی دل آزاری کر دی تو یقیناً اس میں گناہ گاری اور جہنم کی حقداری ہے۔ طبرانی شریف کی ایک روایت میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، کوئی شخص اچھی بات بول دیتا ہے تو اس کی انتہا نہیں جاتا، کوئی شخص اچھی بات بول دیتا ہے تو اس کی انتہا نہیں جانتا، اس کی وجہ سے اس کے لیے اللہ کی رضا اس دن تک کے لیے لکھ دی جاتی ہے جب وہ اسے ملے گا، اور ایک آدمی بری بات بول دیتا ہے جس کی انتہا نہیں جانتا، اللہ اس کی وجہ سے اپنی ناراضی اس دن تک لکھ دیتا ہے جب وہ اس سے ملے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، بعض اوقات آدمی کوئی بات ایسی بری بول دیتا ہے جس سے رب تعالی ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ بہت سوچ سمجھ کر بات کیا کرے۔ حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بہت سی باتوں سے بلال ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی مذکورہ حدیث روک دیتی ہے۔ مرقات یعنی میں کچھ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث سامنے آ جاتی ہے اور میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے سوچے سمجھے بول پڑنا بے حد خطرناک نتائج کا حامل ہو سکتا ہے اور اللہ کی ہمیشہ ہمیشہ کی ناراضی کا باعث بن سکتا ہے۔ یقیناً زبان کا قفل مدینہ لگانے ہی میں عافیت ہے۔ خاموشی کی عادت ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ گفتگو لکھ کر یا اشارے سے کر لیا کرنا بے حد مفید ہے، کیونکہ جو زیادہ بولتا ہے عموماً خطائیں بھی زیادہ کرتا ہے، راز بھی فاش کر ڈالتا ہے۔ غیبت و چغلی اور عیب جوئی جیسے گناہوں سے بچنا بھی ایسے شخص کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے، بلکہ بک بک کا عادی بعض اوقات معاذ اللہ کفریات بھی بک ڈالتا ہے۔ دل کی سختی کا انجام۔ اللہ الرحمن عز و جل ہم پر رحم فرمائے اور زبان کو لگام نصیب کرے کہ یہ ذکر اللہ سے غافل رہ کر فضول بول بول کر دل کو بھی سخت کر دیتی ہے۔ اللہ غنی کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، فحش گوئی سخت دلی سے ہے اور سخت دلی آگ میں ہے۔ سنن ترمذی شریف جلد 3 صفحہ نمبر 406۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جو شخص زبان کا بے باک ہو کہ ہر بری بھلی بات بے دھڑک منہ سے نکال دے تو سمجھ لو کہ اس کا دل سخت ہے، اس میں حیا نہیں۔ سختی وہ درخت ہے جس کی جڑ انسان کے دل میں ہے اور اس کی شاخ دوزخ میں۔ ایسے بے دھڑک انسان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بے ادب ہو کر کافر ہو جاتا ہے۔ زبان کچل ڈالی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی زیادہ باتیں کرنا بے حد خطرناک ہے کہ معاذ اللہ آدمی بسا اوقات فضول بولتے چلے جانے کے سبب کفر کے غار میں گر سکتا ہے۔ کاش ہم بولنے سے پہلے تولنے کے عادی ہو جائیں۔ زہ نصیب، اے کاش ہم بولنے سے پہلے
تولنے کے عادی ہو جائیں کہ ہم جو بولنا چاہتے ہیں اس میں آخرت کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر زہ نصیب بات کرنے کے بجائے اتنی دیر درود شریف پڑھ لیں کہ اس طرح آخرت کا عظیم فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اسرار الاولیاء رحمہم اللہ تعالی میں ہے، حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پاک سے ایک مرتبہ ایک فضول بات نکل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پشیمان ہو کر بے خودی کے عالم میں زبان کو دانتوں تلے اس زور سے دبایا کہ خون نکل آیا، اور اس ایک بیکار جملے کے کفارے میں 20 برس تک بلا ضرورت کسی سے گفتگو نہیں کی۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے فضول بات کے صدور کے سبب صدمے سے چور ہو کر اپنی زبان ہی کچل ڈالی۔ یہاں یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اذیت دینے کی شریعت میں اجازت نہیں، لہٰذا بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے اپنے آپ کو زخمی وغیرہ کر دینے کے واقعات میں یہ تعویل لی جائے گی کہ انہوں نے بے خودی کے عالم میں ایسا کیا کہ ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے۔ بہرحال یہ انہی کا حصہ تھا۔ کاش ہم صرف اتنا ہی کر لیں، کاش ہم صرف اتنا ہی کریں کہ فضول بات منہ سے نکل جانے کی صورت میں بطور کفارہ 12 بار اللہ اللہ کہہ لیا کریں، یا ایک بار درود شریف ہی پڑھ لیں۔ اس طرح کرنے سے ہو سکتا ہے کہ شیطان ہمیں اس خوف سے فضول باتیں کرنے پر نہ ابھارے کہ یہ لوگ کہیں ذکر و درود میں مصروف نہ ہو جائیں، یہ لوگ کہیں ذکر و درود کا ورد کر کے مجھے پریشانی میں نہ ڈال دیں۔ جی ہاں، منہاج العابدین میں منقول ہے، شیطان کے لیے ذکر اللہ عز و جل اتنا تکلیف دہ ہے جیسے کہ انسان کے پہلو میں آکلہ۔ مرض آکلہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے گوشت پوست کو متاثر کرتی ہے اور جسم سے گوشت خود بخود جدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فضول جملوں کی 14 مثالیں۔ افسوس، صد افسوس، آج کل اچھی صحبتیں کمیاب ہیں، کئی اچھے نظر آنے والے بھی بدقسمتی سے بھلائی کی باتیں کرنے کے بجائے فضول باتوں میں مشغول نظر آ رہے ہیں۔ کاش ہم صرف رب کائنات عز و جل ہی کی خاطر لوگوں سے ملاقات کریں اور ہمارا ملنا صرف ضرورت کی بات کرنے کی حد تک ہو۔ یاد رہے، بے فائدہ باتوں میں مصروف ہونا یا فائدہ مند گفتگو میں ضرورت سے زیادہ الفاظ ملا لینا حرام یا گناہ نہیں، البتہ اسے چھوڑنا بہت بہتر ہے۔ غیر ضروری باتیں کرتے کرتے گناہوں بھری باتوں میں جا پڑنے کا قوی امکان رہتا ہے، لہذا خاموشی ہی میں بھلائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل بلا حاجت ایسے سوالات بھی کیے جاتے ہیں کہ سامنے والا شرمندہ ہو جاتا ہے، اور اگر جواب میں احتیاط سے کام نہ لے تو جھوٹ کے گناہ میں بھی پڑ سکتا ہے۔ بسا اوقات اس طرح کے سوالات ضرورتاً بھی کیے جاتے ہیں، اگر ایسا ہے تو فضول نہ ہوئے۔ اس طرح کے سوالات کی مثالیں پیش خدمت ہیں۔ اگر ضرورت ہے تو ٹھیک، اور اس کے بغیر کام چل سکتا ہے تو مسلمانوں کو شرمندگی یا گناہوں کے خدشات سے بچائیے۔ جملے سماعت فرمائیں۔ ہاں بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ یار آج کل دعا نہیں کرتے، یار آج کل دعا وعا نہیں کرتے۔ ارے بھائی ناراض ہو کیا؟ یار لگتا ہے آپ کو مزہ نہیں آیا۔ یہ گاڑی کتنے میں خریدی؟ کس سال کا ماڈل ہے؟ آپ کے علاقے میں مکان کا کیا بھاؤ چل رہا ہے؟ یار مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ فلاں جگہ پر موسم کیسا ہے؟ اف اتنی گرمی، آج کل تو کڑکڑاتی سردی ہے، نہ جانے یہ بارش اب رکے گی بھی یا نہیں۔ ذرا بارش آئی کہ بجلی گئی۔
آپ کے یہاں بجلی تھی یا نہیں، وغیرہ وغیرہ. عموماً متذکرہ کلمات اور اس طرح کے بے شمار فقرات بلا ضرورت بولے جاتے ہیں، تاہم اس طرح کے جملے بولنے والے کے متعلق کوئی بری رائے قائم نہ کی جائے، بلکہ حسن ظن ہی سے کام لیا جائے کہ ہو سکتا ہے جو بات فضول لگ رہی ہے اس میں قائل کی کوئی مصلحت ہو جو میں نہیں سمجھ سکا، یا بالفرض وہ سوال یا جملہ فضول بھی ہو تب بھی قائل گناہ گار نہیں. حج سے لوٹنے والے سے فضول سوالات کی 13 مثالیں. سفر مدینہ سے لوٹنے والے حاجیوں سے بھی اکثر دوست احباب طرح طرح کے غیر ضروری سوالات کرتے ہیں. ان کی 13 مثالیں ملاحظہ فرمائیں. نمبر 1، سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نمبر 2، بھیڑ تو بہت ہوگی؟ 3، مہنگائی تو نہیں تھی؟ نمبر 4، مکان صحیح ملا یا نہیں؟ نمبر 5، گھر حرم سے دور تھا یا قریب؟ نمبر 6، وہاں موسم کیسا تھا؟ نمبر 7، زیادہ گرمی تو نہیں تھی؟ نمبر 8، روزانہ کتنے طواف کرتے تھے؟ نمبر 9، کتنے عمرے کیے؟ نمبر 10، مکے میں میرے لیے خوب دعائیں مانگی یا نہیں؟ نمبر 11، مینا میں آپ کا خیمہ جمرات سے قریب تھا یا دور؟ نمبر 12، مدینے میں کتنے دن ملے؟ نمبر 13، مدینے میں میرا نام لے کر سلام کیا یا نہیں؟ جن سوالات کی مثالیں دی گئی وہ اگرچہ ناجائز نہیں، تاہم پوچھنے سے پہلے اس کی مصلحت پر غور کر لیجئے. اگر حاجت نہ ہو تو نہ پوچھیے، کیونکہ ان میں بعض سوالات حاجی کو شرمندہ کرنے والے، بعض تردد میں ڈالنے والے اور بعض کے جوابات میں اگر احتیاط نہ کی گئی تو جھوٹ کے گناہ میں پھنسانے والے ہیں. لہذا ایک چپ ہزار سکھ. برے یا گناہوں بھرے بکواسوں کی 4 مثالیں. بعض باطونی لوگ بلا تحقیق گناہوں اور تہمتوں بھرے جملے بولنے سے بھی گریز نہیں کرتے. اس کی 4 مثالیں سنیے. نمبر 1، ہمارا سارا ہی خاندان یا سارا گاؤں بد مذہب ہو گیا ہے، ایک میں ہی بچا ہوا ہوں. حالانکہ عموماً ایسا نہیں ہوتا، بڑے بوڑھے، خواتین اور بچے اکثر محفوظ ہوتے ہیں. نمبر 2، ہمارے سارے ہی سرکاری افسر رشوت خور ہیں. نمبر 3، الیکٹرک سپلائی والے سب کے سب بدمعاش ہیں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. نمبر 4، حکومت میں سب کے سب چور بھرے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ برے یا گناہوں بھرے بکواسوں کی 4 مثالیں پیش کی گئی. بقر عید پر کیے جانے والے فضول سوالات کی 19 مثالیں. بقر عید کے موقع پر بغیر لینے دینے کے کیے جانے والے فضول سوالات کی مثالیں ملاحظہ فرمائیے. نمبر 1، ہاں گائے لینے کب جائیں گے؟ نمبر 2، آج کل تو منڈی تیز ہو گئی ہوگی؟ نمبر 3، ہاں بھائی گائے کتنے میں لائے؟ نمبر 4، یار گائے ہے تو بڑی جاندار. نمبر 5، کتنے دانت کی ہے؟ نمبر 6، ٹکر تو نہیں مارتی؟ نمبر 7، چلا کر لائے یا سوزوکی میں؟ نمبر 8، سوزوکی والے نے کتنا کرایہ لیا؟ نمبر 9، کب کٹے گی؟ نمبر 10، قصاب وقت پر آیا یا نہیں؟ نمبر 11، قصاب چھری پھیر کر چلا گیا پھر بڑی دیر سے آیا؟ نمبر 12، ہاں یار قصاب لوگ لٹکا دیتے ہیں؟ نمبر 13، فلاں کی گائے قصاب کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ کھڑی ہوئی، بڑا مزہ آیا؟ نمبر 14، ہاں یار قصاب اناڑی تھا. اس جملے میں غیبت، تہمت، دل آزاری، بدگمانی، بد القابی وغیرہ گناہوں کی بدبو ہے. البتہ اگر واقعی وہ قصاب اناڑی ہو اور جس کو کہا اس کو اس سے بچانا مقصود ہو تو اس جملے میں حرج نہیں. نمبر 15، آپ کا بکرا کتنے دانت کا ہے؟ نمبر 16، کتنے میں ملا؟ نمبر 17، او ہو بڑا مہنگا ملا. نمبر 18، چلتا بھی ہے یا نہیں؟ نمبر 19، کتنی کٹائی لگی؟ وغیرہ وغیرہ. فون پر کی جانے والی فضول باتوں کی 5 مثالیں. فون پر بھی اکثر غیر ضروری سوالات کی ترکیب رہتی ہے. 5 مثالیں حاضر خدمت ہیں. نمبر 1، کیا کر رہے ہو؟ نمبر 2، کہاں ہو؟ نمبر 3، گاڑی میں فون آیا تو سامنے سے سوال ہوگا اس وقت آپ کے پاس کون کون ہے؟ نمبر 4، کدھر سے گزر رہے ہو؟ نمبر 5، کہاں تک پہنچے؟ وغیرہ.
جو سوال ضرورتاً کیا جائے وہ فضول نہیں کہلائے گا، مگر بعض سوالات آدمی کو شرمندہ کر کے جھوٹ بولنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہو سکتا ہے کہ سوال نمبر 1 2 3 کا جواب وہ درست نہ دے پائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے کہ کیا کر رہا ہے یا کہاں ہے یا اس کے پاس کون کون ہے۔ بس کام کی بات وہ بھی حسب ضرورت کرنے ہی میں دونوں جہاں کی عافیت ہے۔ جھوٹ پر مجبور کرنے والے سوالات کی 14 مثالیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات لوگ ایسے سوالات کر دیتے ہیں کہ جواب دینے میں بے احتیاطی اور مروت کی وجہ سے آدمی کے منہ سے جھوٹ نکل سکتا ہے۔ اگرچہ سوال کرنے والا گناہگار نہیں، تاہم مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے بلا ضرورت اس طرح کے سوالات سے اجتناب یعنی پرہیز کرنا مناسب ہے۔ سوالات کی 14 مثالیں حاضر ہیں۔ نمبر 1، ہمارا گھر ڈھونڈنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ نمبر 2، ہمارے گھر کا کھانا پسند آیا؟ نمبر 3، میرے ہاتھ کی چائے کیسی تھی؟ نمبر 4، ہمارا گھر آپ کو اچھا لگا؟ نمبر 5، میرے لیے دعا کرتے ہیں یا نہیں؟ نمبر 6، میں نے ابھی جو بیان کیا آپ کو کیسا لگا؟ نمبر 7، میں نے جو نعت شریف پڑھی تھی اس میں آپ کو میری آواز کیسی لگی؟ نمبر 8، میری بات آپ کو بری تو نہیں لگی؟ نمبر 9، میرے آنے سے آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نمبر 10، میری وجہ سے آپ کو بوریت تو نہیں ہو رہی؟ نمبر 11، میں آ کر آپ کی باتوں میں کہیں مخل تو نہیں ہو گیا؟ نمبر 12، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ نمبر 13، آپ مجھ سے خوش ہیں نا؟ نمبر 14، میرے بارے میں آپ کا دل تو صاف ہے نا؟ وغیرہ۔ سب سے خطرناک ابو الفضول۔ بعض لوگ تو بڑے ہی عجیب ہوتے ہیں، بات بات پر خواہ مخواہ اس طرح تائید طلب کرتے ہیں۔ ہاں بھائی کیا سمجھے؟ نمبر 1، ہاں بھائی کیا سمجھے؟ نمبر 2، میری بات کا مطلب سمجھ گئے نا؟ البتہ ضرورتاً شاگردوں یا ماتحتوں سے استاذ یا بزرگوں وغیرہ کا پوچھنا کبھی مفید بھی ہوتا ہے، تاکہ کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو دوبارہ سمجھایا جا سکے۔ ایسے موقع پر سمجھ میں نہ آنے کی صورت میں سامنے والے کو چاہیے کہ جھوٹ موٹ ہاں میں ہاں نہ ملائے۔ نمبر 3، کیوں بھائی ٹھیک ہے نا؟ نمبر 4، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نمبر 5، کیا خیال ہے آپ کا؟ اب بات لاکھ نہ قابل قبول ہو مگر مروت میں ہاں ملا کر۔ نمبر 5، کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ اکبر۔ اب بات لاکھ ناقابل قبول ہو مگر مروت میں ہاں ملا کر بارہا جھوٹ بولنے کا گناہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسے باتونی لوگوں کی اصلاح کی ہمت نہ پڑتی ہو تو پھر ان سے کوسوں دور رہنے ہی میں عافیت ہے کہ ان کی گناہوں بھری باتوں میں بھی ہاں ملانا کہیں جہنم میں نہ پہنچا دے۔ یہاں تک دیکھا ہے کہ اس طرح کے بکواسی لوگ کبھی تو گمراہی کی باتیں بلکہ معاذ اللہ کفریات بک کر بھی حسب عادت تائید حاصل کرنے کے لیے کیوں جی ٹھیک کہہ رہا ہوں نا کہہ کر سامنے والے سے ہاں کہلوا کر بعض اوقات اس کا بھی ایمان برباد کرا دیتے ہیں، کیونکہ ہوش و حواس کے ساتھ کفر کی تائید کرنا بھی کفر ہے۔ العیاذ باللہ۔ اے کاش ضرورت کے سوا کچھ بھی نہ بولوں، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ۔ بات کرنے میں جہاں ایک لفظ سے کام چل سکتا ہو وہاں مزید 2 لفظ بھی شامل کیا تو یہ دوسرا لفظ فضول ہے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، اگر ایک کلمے یعنی لفظ سے اس بات کرنے والے کا مقصود حاصل ہو سکتا ہو اور وہ 2 کلمے استعمال کرے تو دوسرا کلمہ فضول ہوگا، یعنی حاجت سے زیادہ ہوگا،
اور جو لفظ حاجت سے زائد ہے وہ مذموم ہے۔ احیاء العلوم جلد 3 صفحہ 141۔ اگر ایک لفظ سے مقصود حاصل نہ ہو تو ایسی صورت میں 2 یا حسب ضرورت جتنی بھی الفاظ بولے گئے وہ فضول نہیں۔ بہرحال فضول بات اس کلام کو کہا جائے گا جو بے فائدہ ہو۔ ضرورت، حاجت یا منفعت، ان تینوں درجوں میں سے کسی بھی درجے کے مطابق جو بات کی گئی وہ فضول نہیں۔ اور بعض اوقات زینت کے درجے میں کی جانے والی گفتگو بھی فضول نہیں، اور بعض اوقات زینت کے درجے میں کی جانے والی گفتگو بھی فضول نہیں ہوتی۔ مثلا اشعار، بیان یا مضمون میں تحسین کلام یعنی بات میں حسن پیدا کرنے کے لیے حسب ضرورت مقفع و مسجع یعنی قافیے دار الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ بھی فضول نہیں کہلاتے۔ کبھی مخاطب یعنی جس سے بات کی جا رہی ہے اس کے تفہم یعنی سمجھنے کی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ضرورتاً الفاظ کی کمی اور زیادتی کی صورت بنتی ہے، جو کہ فضول نہیں۔ تفہیم یعنی سمجھانے کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 انتہائی ذہین، نمبر 2 متوسط یعنی درمیانے درجے کا ذہین، نمبر 3 غبی یعنی کند ذہن۔ جو انتہائی ذہین ہوتا ہے وہ بعض اوقات صرف ایک لفظ میں بات کی تہ تک جا پہنچتا ہے، جبکہ درمیانے درجے کی سمجھ رکھنے والے کو بغیر خلاصے کے سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔ رہا کند ذہن تو اس کو بسا اوقات 10 بار سمجھایا جائے تب بھی کچھ پلے نہیں پڑتا۔ مخاطبین کی اس تقسیم کے مطابق یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ جو ایک لفظ میں بات سمجھ گیا اس کو اگر اسی بات کے لیے دوسرا لفظ بھی کہا تو یہ دوسرا لفظ فضول قرار پائے گا۔ اسی طرح درمیانی عقل والا اگر 12 الفاظ میں سمجھ پاتا ہے تو اس کے سمجھ جانے کے باوجود اسی بات کا 13واں یا اس سے زائد جو لفظ بلا مصلحت بولا گیا وہ فضول ٹھہرے گا۔ اور رہا کند ذہن کہ اگر 100 الفاظ کے بغیر بات اس کے ذہن میں نہیں بیٹھتی تو یہ 100 الفاظ بھی چونکہ ضرورت کی وجہ سے بولے گئے لہذا فضول گوئی نہیں کہلائیں گے۔ بہرحال جتنے الفاظ میں مقصود حاصل ہو جاتا ہے اس سے اگر ایک لفظ بھی زائد بولا گیا تو وہ فضول ہے۔ ہاں وہ کلام جو کہ جائز حق ہے مگر بے فائدہ ہے اس کا ایک لفظ بولنا بھی فضول ہی ٹھہرے گا، اور اگر وہ بات ناجائز ہے تو اس کا ایک لفظ بولنا بھی ناجائز و گناہ قرار پائے گا۔ جو اللہ و آخرت پر ایمان رکھتا ہو یہ تفصیل سن کر ہو سکتا ہے کہ ذہن میں آئے کہ فضول بات سے بچنا بے حد دشوار ہے۔ ہمت مت ہاریے، کوشش جاری رکھیے۔ زبان کا قفل مدینہ لگانے یعنی خاموشی اختیار کرنے کی عادت بنانے کے لیے ممکنہ صورت میں کچھ نہ کچھ اشارے سے یا لکھ کر بات کرنے کی ترکیب بنائیے کہ نیت صاف منزل آسان۔ مقولہ ہے السعی منی والاتمام من اللہ، یعنی کوشش کرنا میرا کام اور پورا کرنے والا اللہ ہے۔ خاموشی کی عادت بنانے کے لیے بخاری شریف کی حدیث پاک کو حفظ کر لیجئے، انشاءاللہ کافی سہولت رہے گی۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے، مدینہ کے سلطان سرکار دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ صحیح بخاری جلد 4 صفحہ 105 پر یہ روایت موجود ہے۔
بعض لوگ خود تو فضول گو ہوتے ہی ہیں، دوسروں کو بھی 2 مرتبہ بولنے پر مجبور کرتے ہیں۔ غور فرما لیجئے کہ نادانستہ طور پر یہ غلطی کہیں آپ سے بھی تو سرزد نہیں ہو جاتی؟ 2 مرتبہ بولنے پر مجبور کرنے کی صورت یہ ہے، مثلا زید کچھ بات کہتا ہے تو بکر سمجھ لینے کے باوجود چونکنے کے انداز میں بکر سمجھ لینے کے باوجود چونکنے کے انداز میں، سوالیہ انداز میں سر اوپر اٹھا کر اشارہ کرتا ہے، اور اکثر منہ سے سوالیہ انداز ہی میں نکلتا ہے، جی ہیں کیا؟ اس طرح جی یا ہیں اس کے جواب میں زید کو اپنی بات خواہ مخواہ دہرانی پڑتی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو چونکہ بعض لوگوں کی اس عادت کا تجربہ ہے، اس لیے مخاطب کے ہیں ہوں کہنے پر اپنی بات دہرانے کے بجائے اکثر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اور عموماً نتیجہ یہی بات سامنے آتی ہے کہ مخاطب یعنی جس سے بات کی ہے وہ سمجھ چکا تھا۔ فضول عادتیں نکالنے کے لیے خوب جد و جہد کرنی پڑے گی، صرف ایک آدھ بیان سن کر یا تحریر پڑھتے ہی اس طرح کی عادت نکل جائے اس کی امید نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ خوب غور و فکر کیجئے اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار فرمائیے کہ کسی کی بات سن کر ایک دم سے ہیں کیا وغیرہ نہیں کہا کروں گا، پھر بھی بھول ہو جائے تو اپنا احتساب کیجئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی بات چیت کی احتیاطیں ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ منہاج العابدین میں ہے، ایک بار حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپس میں گفتگو کی اور پھر دونوں روئے۔ پھر سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابو علی، یہ حضرت سیدنا فضیل کی کنیت ہے رحمت اللہ علیہ، میں آج کی اس صحبت سے بہت ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ سیدنا فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں آج کی اس صحبت سے بہت خوف زدہ ہوں۔ سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، کیوں؟ سیدنا فضیل رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، کیا ہم دونوں اپنی گفتگو کو آراستہ نہیں کر رہے تھے؟ کیا ہم تکلف میں مبتلا نہیں تھے؟ سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ یہ سن کر رو پڑے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مقام غور ہے ان نیک بندوں کی ملاقات رضائے الہی کے لیے، اور ان کی بات چیت خالص اسلامی ہوا کرتی تھی، مگر ان کا خوف خدا ملاحظہ فرمائیے۔ دونوں اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام اس ڈر سے رو رہے ہیں کہ ہماری گفتگو میں کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو گئی، کہیں ہم فضول یا بلا وجہ خوبصورت جملے تو نہیں بول گئے۔ اس سے وہ لوگ درس حاصل کریں جو اپنی معلومات کا لوہا منوانے کے لیے بطور ریاکاری اردو میں بات کرتے وقت عربی، فارسی اور انگلش کے مشکل لفظوں، محاوروں اور مقفع جملوں کا بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص اس مقصد کے لیے بات کا ہیر پھیر سیکھے کہ اس کے ذریعے مردوں یا لوگوں کے دل پھانس لے، تو اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت نہ اس کے فرض قبول فرمائے نہ نفل۔ سنن ابی داؤد جلد 4 صفحہ 391۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، صرف الکلامی یعنی باتوں میں ہیر پھیر سے مراد یہ ہے کہ تحسین کلام میں یعنی کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے جھوٹ، کذب بیانی بطور ریاکاری کی جائے،
اور التباس و ابہام یعنی یکسانیت کا شبہ پیدا کرنے کے لیے اس میں رد و بدل کر لیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدینے کی حاضری کے 12 حروف کی نسبت سے گھر میں آنے جانے کے 12 مدنی پھول۔ نمبر 1، جب گھر سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت۔ انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے، آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ الصمد کی مدد شامل حال رہے گی۔ نمبر 2، گھر میں داخل ہونے کی دعا، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے داخل ہونے کی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں، اللہ کے نام سے ہم گھر میں داخل ہوئے اور اسی کے نام سے باہر آئے، اور اپنے رب پر ہم نے بھروسہ کیا۔ دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کرے، پھر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے، اس کے بعد سورہ اخلاص شریف پڑھے، انشاءاللہ روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی۔ نمبر 3، اپنے گھر میں آتے جاتے محارم و محرمات مثلا ماں باپ بھائی بہن بال بچے وغیرہ کو سلام کیجئے۔ نمبر 4، اللہ کا نام لیے بغیر مثلا بسم اللہ کہے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اگر ایسے مکان خواہ اپنے خالی گھر میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو یہ کہیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام۔ فرشتے سلام کا جواب دیں گے۔ یا اس طرح کہے، السلام علیک ایھا النبی، یعنی یا نبی آپ پر سلام، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے۔ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 96۔ نمبر 6، جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو اس طرح کہیے، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ نمبر 7، اگر داخلے کی اجازت نہ ملے تو بخوشی لوٹ جائیے، ہو سکتا ہے کہ کسی مجبوری کے تحت صاحب خانہ نے اجازت نہ دی ہو۔ نمبر 8، جب آپ کے گھر پر کوئی دستک دے تو سنت یہ ہے کہ پوچھئے کون ہے؟ باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے، مثلا کہے محمد الیاس، نام بتانے کے بجائے اس موقع پر مدینہ میں ہوں دروازہ کھولو وغیرہ کہنا سنت نہیں۔ جواب میں نام بتانے کے بعد دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوں تاکہ دروازہ کھلتے ہی گھر کے اندر نظر نہ پڑے۔ نمبر 10، کسی کے گھر میں جھانکنا ممنوع ہے،
بعض لوگوں کے مکان کے سامنے نیچے کی طرف دوسروں کے مکانات ہوتے ہیں، لہٰذا بالکنی وغیرہ سے جھانکتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے گھروں میں نظر نہ پڑے۔ نمبر 11، کسی کے گھر جائیں تو وہاں کے انتظامات پر بیجا تنقید نہ کیجیے، اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ نمبر 12، واپسی پر اہل خانہ کے حق میں دعا بھی کیجیے اور شکریہ بھی ادا کیجیے اور سلام بھی، اور ہو سکے تو کوئی سنت بھرا رسالہ وغیرہ بھی پیش کیجیے۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 312، نیز 120 صفحات کی کتاب ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، بہار شریعت حصہ 16 312 صفحات، نیز 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ خود بھی سفر کیجیے اور یہ بیان جن جن اسلامی بہنوں تک پہنچے، وہ مائیں بہنیں جو یہ بیان سنیں، ان سے عرض ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کو، بیٹی اپنے والد صاحب پر انفرادی کوشش کرے اور اس کو مدنی قافلے کا مسافر بنائے، 30 دن کے لیے 12 ماہ کے لیے اسے راہ خدا میں سفر کرنے کی ترغیب دلائے، اور گھر والی کو چاہیے کہ اپنے گھر والے کو، اپنے بچوں کے ابو کو سمجھائے اور اس کو مدنی قافلے کا مسافر بنائے۔ انشاءاللہ راہ خدا میں سفر کرنے کی برکت سے نہ صرف تربیت ہوگی، سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن بنے گا، بلکہ اللہ کی رحمت سے دینی اور دنیاوی آزمائشیں، بندشیں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بیماریاں بھی دور ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں، ہوں گی حل مشکلیں، ہوں گی حل مشکلیں، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک التجا، شادی غمی کی تقریبات، شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، اعراس اور جلوس میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل اور مدنی پھولوں پر مشتمل پمفلٹ تقسیم کر کے ثواب کمائیے۔ گاہکوں کو بنیت ثواب تحفے میں دینے کے لیے اپنی دکانوں پر بھی رسائل رکھنے کا معمول بنائیے۔ اخبار فروشوں یا بچوں کے ذریعے اپنے محلہ کے گھر گھر میں ماہانہ کم از کم 1 عدد سنتوں بھرا رسالہ یا مدنی پھولوں کا پمفلٹ پہنچا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیے۔ الحمدللہ قرآن و سنت کی عالمگیر عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ ہر جمعرات کو اپنے یہاں کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے، پابندی کے ساتھ شرکت فرماتے رہیے اور عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر کی نیت فرما لیجیے، اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو
جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑھنے کا ذہن بنے گا۔ ہر اسلامی بھائی اپنا یہ ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔